چین کی تیار کردہ مصنوعی ذہانت کی ایپ نے امریکہ اور یورپ میں ہلچل مچا دی۔ ایک ہفتے کے دوران امریکہ میں چینی ایپ کو سب سے زیادہ ڈاؤن لوڈ کیا گیا۔ امریکہ میں ڈیپسیک کی اچانک مقبولیت کے بعد اسٹاک ایکسچینج میں ٹیکنالوجی کمپنیوں کے شیئرز گر گئے۔ ٹرمپ نے بھی ایپ کو خطرناک قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے کہا، اتنی سستی چینی ایپ کی لانچنگ کے بعد ہماری انڈسٹری کو جاگ جانا چاہیے۔ چینی کمپنی نے کہا، عارضی طور پر ایپ کی رجسٹریشن محدود کر رہے ہیں کیونکہ ان کی ایپ پر بڑے پیمانے پر سائبر حملوں کا خطرہ ہے۔ نیشنل اسمبلی میں نیگوسیشن کمیٹی، اس میں پاکستان تحریک انصاف یا اپوزیشن کی پارٹیاں حصہ نہیں لیں گی۔ ہم غور کریں گے کہ اپنی کمیٹی کو تحلیل کر دیں، اگر وہ ملاقات سے گریزاں ہیں اور کسی صورت پہ آ کے ہم سے معاملات طے نہیں کرتے۔ اسپیکر ایاز صادق نے حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس آج بلا لیا۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا نوٹس جاری۔ چوتھے اجلاس میں حکومتی کمیٹی کو پی ٹی آئی کے چارٹر آف ڈیمانڈ کا تحریری جواب دینا ہے۔ پی ٹی آئی کی عدم شرکت پر حکومتی کمیٹی اپنا تحریری جواب اسپیکر کو پیش کرے گی۔ پی ٹی آئی کا آج مذاکراتی کمیٹی اجلاس میں نہ جانے کا اعلان۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کہتے ہیں، حکومت سے مذاکرات ختم ہو گئے، اب کسی اجلاس میں نہیں جائیں گے۔ حکومتی کمیٹی کے ترجمان عرفان صدیقی کہتے ہیں، پی ٹی آئی والے مذاکرات کے لیے نہیں آتے تو اپنی کمیٹی تحلیل کرنے پر غور کریں گے۔ جسٹس منصور علی شاہ کے توہین عدالت کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کریں گے۔ اٹارنی جنرل نے آئینی بینچ کو فیصلہ چیلنج کرنے سے متعلق آگاہ کر دیا۔ اٹارنی جنرل نے بتایا، جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈرز پر نظر ثانی دائر کرنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ جسٹس جوال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے، عدلیہ کی آزادی کی فکر ہم سب کو ہے، کام ضرور کریں لیکن قانون کے مطابق کریں۔ آئینی بینچ نے جسٹس منصور علی شاہ کے 13 اور 16 جنوری کے آرڈر واپس لے لیے۔ سپریم کورٹ کی جسٹس عائشہ ملک نے کسٹم ریگولیٹر ڈیوٹی کیس سننے سے معذرت کر لی، تحریری وجوہات جاری کر دی۔ کہا، بحیثیت جج ہمیں عدالتی اور انتظامی احکامات میں واضح فرق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ یہ یقینی بنانا چاہیے کہ ہمارے احکامات پر عمل ہو، ہمارے احکامات کی کسی کے ذریعے نظر انداز یا خلاف ورزی نہ کی جائے۔ کیس نہیں سننا چاہتی تاکہ 16 جنوری کے عدالتی حکم کا تقدس محفوظ رہے۔ ترمیمی بل کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے یکسر مسترد کر 28 جنوری بروز منگل پاکستان بھر میں مظاہرے، جلسے جلوس اور ریلیاں نکال کر احتجاج ریکارڈ کرائیں گے۔ ہماری فائنل کال ہوگی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے۔ پی ایف یو جے کا پیکا ترمیمی بل کے خلاف آزادی صحافت تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ صدر پی ایف یو جے افضل بٹ کا کہنا تھا، آج پہلے مرحلے میں احتجاجی مظاہرے ہوں گے، کالا قانون واپس نہ ہوا تو فائنل دھرنا پارلیمنٹ کے سامنے ہوگا۔ صدر مملکت سے درخواست ہے، جب آپ کے پاس بل آئے تو اعتراض لگا کر واپس کر دیں۔ سیکرٹری جنرل ارشد انصاری کہتے ہیں، پیکا ایکٹ ڈریکونین قانون ہے، آئین کی روح کے منافی قانون کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ حکومت سے کہا تھا کہ ترمیم سے پہلے اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ ہماری اپیل کو نظر انداز کر کے ایوان سے پیکا ایکٹ میں متنازع ترمیم منظور کرائی گئی۔ حکومت نے پیکا کالے قانون پر میڈیا سے دھوکہ کیا۔ فیک حکومت فیک نیوز کی آڑ میں فیک قانون لا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں، حکومت پی ٹی آئی سے مذاکرات میں کیسے مخلص ہو سکتی ہے؟ وہ مذاکراتی کمیٹی کبھی کامیاب نہیں ہوئی جس میں عرفان صدیقی ہیں۔ بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں آزاد اور شریف خاندان راونڈ میں قید ہو چکا۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں، پیکا ایکٹ سینٹ میں جا رہا ہے، وہاں پی پی کا موقف بھی سامنے آ جائے گا۔ شاخانہ 2 ٹرانسفر فرما دے۔ یہ مناسب ہی نہیں ہے کہ اب یہ کیس آپ سنیں جبکہ کلائنٹس کی طرف سے انسٹرکشنز آ چکی ہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں نا، چانسز شوڈ بی ایلیمینیٹڈ۔ تو آئی ایم شیور کہ احتیاط برتتے ہوئے جج صاحب یہی مناسب سمجھیں گے کہ کیس کسی اور بینچ کے پاس چلے جائے۔ توشہ خانہ کیس 2 میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی بریت کی درخواست۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے وکیل نے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کرنے کی استدعا کر دی۔ سماعت ملتوی۔ سلمان صفدر نے کہا، کلائنٹ کی ہدایت کے بعد یہ مناسب نہیں کہ کیس موجودہ جج سنے۔ امید ہے جج احتیاط کرتے ہوئے کیس دوسرے بینچ کو منتقل کر دیں گے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولد جہلیہ سے ملاقات اور بیٹوں سے فون پر بات کرانے کی درخواست ہدایات کے ساتھ نمٹا دی۔ اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا بانی پی ٹی آئی کو کیٹیگری بی کے تحت تمام سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ وہ 16 ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں، 2 اخبارات دیے جاتے ہیں، 1 باورچی بھی دیا گیا ہے۔ ہفتے میں 2 بار ملاقات کی اجازت ہے، لیکن ہم 3 سے 4 بار بھی کرا دیتے ہیں۔ سزا سے قبل بشرا بی بی کی ملاقات کرائی جاتی تھی، اب بھی ملاقات کرا دیں گے۔ اڈیالہ میں صحت کی سہولتیں سب سے بہترین ہیں۔ ایف بی آر کو رواں ماہ ریونیو میں 50 ارب روپے کے شارٹ فال کا خدشہ۔ ذرائع ایف بی آر کے مطابق ایف بی آر جنوری میں 900 ارب روپے تک ٹیکس جمع کر سکے گا۔ اب تک ایف بی آر 700 ارب روپے کے قریب ٹیکس جمع کر سکا ہے۔ جنوری کے لیے 956 ارب روپے کا ہدف حاصل نہیں ہو سکے گا۔ مارچ کے دوران تقریباً 1200 ارب روپے ٹیکس جمع کرنا ہوگا۔ وفاقی کابینہ کا ایف بی آر کو 1087 گاڑیوں کی خریداری کی اجازت کا انکشاف۔ ایف بی آر نے پہلے مرحلے میں 1010 نئی گاڑیوں کی خریداری شروع کر دی۔ 1300 سی سی گاڑیاں افسران کے دفتری استعمال میں ہوں گی۔ ایف بی آر کو ای سی سی اور کفایت شعاری کمیٹی بھی اجازت دے چکی ہے۔ آج کے سینٹ اجلاس میں ایف بی آر کو گاڑیوں کی خریداری کا معاملہ پھر اٹھایا جائے گا۔ سینیٹر فیصل واڈا توجہ دلاؤ نوٹس پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی صحت کی سہولتوں کے حوالے سے اسلام آباد کو ماڈل بنانے کی ہدایت۔ جناح میڈیکل کمپلیکس کی آلات کی خریداری بروقت شروع کرنے کا حکم۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وزارت قومی صحت کے امور پر جائزہ اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا جناح میڈیکل کمپلیکس اور ریسرچ سینٹر کا کام تیز کیا جائے۔ تعمیراتی کام خریداری کا 3rd پارٹی آڈٹ لازمی کروایا جائے۔ شہباز شریف نے کہا حکومت ملک بھر میں صحت کی سہولتوں تک رسائی کے لیے ترجیحی بنیادوں پر کام کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی مصروفیت کے باعث وفاقی کابینہ کا آج ہونے والا اجلاس ملتوی۔ چیئرمین پی سی بی کی یو ایس اے کرکٹ چیف ایگزیکٹو آفیسر سے ملاقات، باہمی سیریز کرانے کے پروگرام کو حتمی شکل دینے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے کہا امریکہ میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پی سی بی بھرپور تعاون فراہم کرنے کے لیے تیار ہے۔ امریکہ کے کوچز کو پاکستان میں تربیت دینے کی پیشکش۔ یو ایس اے کرکٹ سی ای او کو چیمپئنز ٹرافی میچز دیکھنے کے لیے پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ سانگھڑ میں 2 روز قبل قتل کیے گئے 3 افراد کے لواحقین کا لاشیں رکھ کر دھرنا۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری رات گئے دھرنے میں پہنچ گئی۔ شازیہ مری کی ورثہ کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، لاشیں دفنا دیں، آپ کی مرضی کے مطابق مقدمہ درج ہوگا۔ لواحقین کا ملزمان کے خلاف مقدمہ ہونے تک دھرنا ختم نہ کرنے کا اعلان۔ شیر شاہ میں ٹرانسپورٹ کے اڈے کے خلاف درخواست پر سندھ ہائی کورٹ میں سماعت۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا شیر شاہ اردو بازار کے قریب غیر قانونی اسٹینڈ بنا دیا گیا ہے، رہائشیوں کو مشکلات کا سامنا ہے، پارکنگ مافیا لوگوں کو ہراساں بھی کرتا ہے۔ درخواست گزار نے بتایا ایڈیشنل آئی جی کو درخواست دی تھی، تاحال کارروائی نہیں ہوئی۔ عدالت کا پولیس کو 1 ماہ میں شیر شاہ سے پارکنگ اسٹینڈ ختم کرانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا کے خصوصی افراد کے لیے ایک اور سہولت کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں صحت کارڈ کے ذریعے مصنوعی اعضاء کی فراہمی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پیراپلاجک سینٹر پشاور میں مصنوعی اعضاء تیار کر کے مفت لگائے جائیں گے۔ رجسٹرڈ 37,000 خصوصی افراد کو 10,000 روپے فراہم کیے جائیں گے۔ معذور طلبہ سرکاری ملازمین کو الیکٹرک چیئرز فراہمی کا منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ امریکہ میں 1000 غیر قانونی تارکین وطن کو حراست میں لے لیا گیا، ہزاروں کو ان کے آبائی وطن بھیجا جا رہا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے جن ملکوں نے اپنے غیر قانونی تارکین وطن کو واپس نہ لیا تو انہیں بھاری معاشی قیمت چکانا پڑے گی۔ پہلے غیر قانونی تارکین وطن کو روکنا تیسری ترجیح تھی، اب پہلا ایجنڈا ہے۔ ٹرمپ کا 6 جنوری حملہ کیس کی تحقیقاتی ٹیم کے خلاف ایکشن،
امریکی میڈیا کے مطابق محکمہ انصاف کے درجنوں افسران کو ناقابل اعتبار قرار دے کر ملازمتوں سے فارغ کر دیا گیا۔ ٹرمپ نے فلوریڈا میں ارکان کانگریس سے خطاب میں اپنی جیت کو سیاسی زلزلہ قرار دے دیا۔ سیونی فوج جارحیت سے باز نہ آئی، نصرات کیمپ میں گھروں کو واپس جانے والے فلسطینیوں پر فائرنگ کر دی۔ گدھا گاڑی پر گھروں کو واپس جانے والے خاندان پر فائرنگ سے 5 سال کے بچے سمیت 2 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں بلڈوزر پر بم برسائے گئے، 1 فلسطینی شہید۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کی تعمیر نو کے لیے مصر اور اردن سے کہا، فلسطینیوں کو پناہ دیں۔ ہم نے مصر کے صدر کی بہت مدد کی، امید ہے وہ ہماری مدد کریں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے بعد بے گھر فلسطینیوں کی اپنے علاقوں میں واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے 3 لاکھ افراد شمالی غزہ واپس جا رہے ہیں۔ بے گھر فلسطینی اپنی مدد آپ کے تحت اپنا سامان اٹھائے پیدل گھروں کو چل پڑے۔ راستے میں دم گھٹنے اور پانی کی کمی سے 2 فلسطینی شہید ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ کی حالت بدتر ہے، لاکھوں خیموں کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے شمالی غزہ میں امداد پہنچانے میں اب بھی دشواری کا سامنا ہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے حماس کے پاس 33 یرغمالیوں میں سے 25 زندہ ہیں، 8 ہلاک ہو چکے۔ اب تک 7 یرغمالیوں کو رہا کیا گیا ہے۔ سعودی عرب نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی جائیداد میں غیر ملکیوں کو سرمایہ کاری کی اجازت دے دی۔ عرب نیوز کا کہنا ہے غیر ملکی سرمایہ کار مکہ اور مدینہ میں جائیداد کی مالک سعودی لسٹڈ کمپنیوں میں اب سرمایہ کاری کر سکیں گے۔ سعودی کیپٹل مارکیٹ اتھارٹی نے ضوابط مقرر کر دیے۔ اقدام کا مقصد ویژن 2030 میں غیر ملکی سرمایہ کاری اور ترقیاتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ نائجیریا سے امریکہ جانے والی یونائیٹڈ ایئر لائنز کی پرواز کی تکنیکی خرابی کے سبب ہنگامی لینڈنگ دوران پرواز اچانک 185 فیٹ نیچے جانے پر طیارے میں شدید جھٹکوں سے 40 مسافر زخمی ہو گئے۔ 6 کی حالت تشویشناک، طیارے کے ہچکولے کھانے اور مسافروں کی چیخ و پکار کی ویڈیو بھی وائرل۔ ایئر انڈیا کے جہاز میں فنی خرابی، اے سی بند ہونے سے مسافروں کا پارا ہائی ہو گیا۔ پائلٹ کاک پٹ میں چھپ گیا، مسافروں نے طیارے کے دروازے کو خوب پیٹا۔ ممبئی ایئرپورٹ پر کھڑے طیارے میں مسافر 5 گھنٹے تک پھنسے رہے۔ آئی سی سی مینز ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ پہلی بار افغان کھلاڑی کے نام افغانستان کے آل راؤنڈر عظمت اللہ عمرزئی نے ایوارڈ جیتا۔ نیوزی لینڈ کی ایملی کر آئی سی سی ویمن کرکٹر آف دی ایئر قرار۔ ایملی کر ویمن T20 ورلڈ کپ میں پلیئر آف دی ٹورنامنٹ بھی بنی تھی۔ ایک 120 سے زائد میٹھے پانی کی جھیلیں، سرسبز جنگلات، سانگھڑ کا چوٹیاری ڈیم نہ صرف آبی ضروریات پوری کرنے کا اہم ذریعہ ہے، اپنی قدرتی خوبصورتی اور